بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 زمینیں بھی اسی کی مثل، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے حوالے سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 دن میں زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن سکتا ہے؟ تو سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی زمین کے 1000 سال آسمانوں پر اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہیں۔ لہذا زمین و آسمان جو ہم دیکھتے ہیں بیان کیے گئے آیت کے مطابق زمین کے 6000 سال میں بنایا گیا ہے۔ ناظرین، آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی ایک نہیں ہے، اس جیسے 6 آسمان اور تہہ در تہہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمینوں جیسی اور بھی زمینیں ہیں جن پر انسان یا کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کہ اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکلو، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ کیا ان آیات میں یہ اشارہ موجود ہے کہ انسان ایک دن آسمانوں کی حدود کو کراس کر جائے گا؟ انہی سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان تو ہے، لیکن ناظرین شاید یہ آسمان نہیں ہے۔ یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے زمین کو بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان، جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر ہم آسمان کو ایک چادر سمجھیں اور اس چادر پہ لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے، جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچ پائے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کی حدود کو چھو پائیں گے، کیونکہ اس کا اشارہ سورہ رحمان کی آیت میں ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن ایک زبردست طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ 12 اپریل 1961 کو یوری گیگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس کے گرد پہلا کامیاب چکر لگایا، اور پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مستقبل میں جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمانوں کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس دوسری آیت کو بھی پوری کر سکیں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دوربینوں کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد کو نہیں ناپ پائے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہر آسمان کے بعد 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اس پر کرسی ہے۔ صحیح روایات کے مطابق 7 آسمان اس کے سامنے اس طرح ہیں جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ اس طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ ناظرین، اگر آسمانوں کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان صرف ایک نہیں ہے بلکہ اس جیسے 6 اور ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جس پر معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے پانچویں پر، حضرت ہارون علیہ السلام سے چھٹے پر، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کی باری پھر کبھی نہیں آئے گی۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ 7 زمینیں کیا ہیں اس بات پر قرآن و حدیث خاموش ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمین کے نیچے تہہ در موجود ہیں۔ سائنس اس بات میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ محض اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یعنی جتنی کائنات کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے یا آبزرو کیا ہے وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5 ملی لائٹ ایئر ہے۔ لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے جس کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، یہاں زندگی کے وجود کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا دن رات اس پہ ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا سراغ ملے۔ ایلین سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس مشن بھیجا ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن، مختلف آوازیں اور ویڈیوز ایلینز کے لیے بھیجی ہیں۔ زمین سے سب سے زیادہ دور مین میڈ آبجیکٹ وائگرانس اسپیس کرافٹ ہے۔ ہماری یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن کہہ کر اس پوری کائنات کو بنایا اور خود تنہا چلا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی خدا ہی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے؟ اور کیا واقعی وہ خدا بھی ہے؟ اس پر تحقیق کرنے والے کئی غیر مسلم ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ بے شک ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس کی ذات نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھ دیجیے۔